بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کس نے تمہیں بے خبر سلایا تھا؟ میں اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائی کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ ہمارا تعلق کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے نہیں ہے۔ پلیز ہولڈ کرو۔ ایلپا نے خیال خوانی کے ذریعے برین آدم سے کہا، ان بندروں کا تعلق کسی خیال خوانی کرنے والے سے نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی کی قسم کھا کر سچ کہہ رہا ہے۔ ہمیں اور بندروں کو آپس میں کوئی بڑی رازداری سے لڑا رہا ہے۔ اس نے ہمیں کمزور بنانے کے لیے منکی برادر کو میرے شکنجے سے نکلنے کا موقع دیا ہے۔ ایلپا نے پھر فون کے ذریعے کہا، منکی ماسٹر، تم نے معلوم کیا ہوگا ہم نے تمہارے تمام منکی مین کے لیے آرام و آسائش کا انتظام کر دیا ہے۔ آج آدھی رات کو اور 2000 مسلح جانثار وہاں پہنچیں گے۔ بہتر ہے کہ اپنے ملک کا ایک حصہ ہمارے لیے خالی کر دو۔ جس میدان میں میرے جانثاروں کے لیے خیمے لگائے گئے ہیں وہ صرف 2 کلومیٹر کے رقبے پر ہے۔ ہمیں فی الحال 10 کلومیٹر کا رقبہ چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آج رات اپنے جانثاروں کو یہاں نہ بھیجو، پہلے ہمارے حکمرانوں سے گفتگو کرو۔ گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے میں اپنی فوج وہاں اتاروں گا۔ اس فوج کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا کیونکہ وہ نادیدہ ہوگی۔ ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا اور دوسری ضروریات پوری کرنے کے ابھی سے انتظامات شروع کر دو۔ دیکھو یہ سراسر زیادتی ہے۔ میرے ویسے بھی اتنے جلدی انتظامات کرتے وقت غلطی ہو سکتی ہے، تمہارے جان نثاروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسے میں تم ہمیں الزام دو گے۔ سہولت سے انتظامات کرنے کے لیے ہمیں 2 دن کی مہلت دو۔ میری فوج تو آج ہی رات وہاں اترے گی۔ جب تک انتظامات نہیں ہوں گے اس فوج کے تمام جوان تل ابیب میں رہ کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ایلپا ہیلو کہتی رہ گئی، پھر وہ بھی ریسیور رکھ کر بولی، بگ برادر اب کیا ہوگا؟ ایسے دشمن آ رہے ہیں جن کا مقابلہ ہمارے فوجی نہیں کر سکیں گے، جو نظر ہی نہ آئیں۔ ان سے بھلا جنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ برین آدم نے کہا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچانک نادیدہ مصیبتیں نازل ہونے لگیں گی۔ ہمیں تو کچھ سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ ایلپا نے کہا، ہم پر 2 طرف سے حملے ہوئے ہیں۔ کوئی خیال خوانی کرنے والا بہت پراسرار بن کر ہمارے لیے مصائب پیدا کر رہا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر مر جانے کو جی چاہتا ہے کہ میں کسی کی معمولہ اور تابعدار بن گئی ہوں۔ وہ اور برین آدم اپنے تمام اعلیٰ حکام اور فوجی افسران کو خطرات سے آگاہ کر رہے تھے اور 1 گھنٹے کے اندر ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کو کہہ رہے تھے۔ ایسے سنگین حالات پیش آنے والے تھے کہ سب ہی پریشان ہو کر گورنر ہاؤس میں جمع ہو گئے۔ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، جدید ہتھیار نہیں تھے، وہ آنے والوں کو روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے امریکی حکام سے درخواست کی کہ منکی ماسٹر کو اپنی فوج کے ساتھ اسرائیل جانے سے منع کریں۔ امریکی حکومت کی طرف سے جواب ملا، منکی ماسٹر ہماری بات نہیں مانے گا، وہ اپنے طور پر جو بہتر سمجھ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ پھر ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کسی بھی ملک میں چلا جائے۔ اگر وہ تمہارے ملک میں جا رہا ہے تو ہم اسے کیسے روک سکیں گے؟ انہیں روکنا ہمارے حق میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ کوئی ملک منکی فوج کو اپنی زمین پر آنے نہیں دے گا۔ ہر ملک کی کوشش ہوگی کہ وہ منکی بلا کسی دوسرے ملک میں چلی جائے۔ جس طرح ایک مسلمان کو ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد خدا یاد آتا ہے، اسی طرح یہودیوں کو بابا صاحب کا ادارہ یاد آیا۔ برین آدم نے یہ مشورہ دیا اور کہا، ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہم نے اس ادارے سے مدد چاہی تو انہوں نے تمام اختلافات کو نظر انداز کر کے ہماری مدد کی تھی۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر نے کہا، جب یہی آخری جگہ رہ گئی ہے تو مدد مانگنے میں کیا حرج ہے؟ زیادہ سے زیادہ انکار کریں گے؟ ہم تو ڈوب رہے ہیں، تنکے ہی کا سہارا لے کر دیکھ لیں۔ ایلپا نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ بابا صاحب کے ادارے کے انچارج کے پاس پہنچ کر کہا، میں اسرائیل کی ایلپا ہوں، ایک مسئلے پر جناب علی اسداللہ تبریزی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ انچارج نے کہا، میرے دماغ سے جاؤ، میں تمہارا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہیں 1 منٹ کے اندر جواب مل جائے گا۔ ایلپا
اجلاس میں برین آدم کے پاس دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد ہی فوج کے ایک افسر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں تمام حاضرین اجلاس سے مخاطب ہوں، ابھی الپا بابا صاحب کے ادارے میں آئی تھی، تبریزی صاحب سے کسی مسئلے پر بات کرنا چاہتی تھی۔ تبریزی صاحب نے مجھے آپ کے مسئلے کے حل کے لیے بھیجا ہے اور میں ہوں فرحاد علی تیمور۔ میرا نام سنتے ہی اجلاس کے تمام افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہونے سے میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوا کہ وہ میری عزت کر رہے ہیں، دراصل وہ میری آمد پر حیران ہو گئے تھے۔ پھر یہ امید تھی کہ میں زمینی مخلوق کی حیثیت سے خلائی مخلوق کو اپنی دنیا پر حکومت کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، آپ بیٹھ جائیں اور بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ برین آدم نے کہا، فرحاد صاحب، آپ کی آمد سے ہمیں ایک نیا حوصلہ مل رہا ہے۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ خلائی زون سے آنے والے منکی مین اس دنیا پر حکمرانی چاہتے ہیں، معلوم ہے، اور وہ اپنی حکومت قائم کرنے کا آغاز امریکہ اور اسرائیل سے کر رہے ہیں۔ جب وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ہماری طرف بھی آئیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی ہوس اقتدار اور آگے نہیں بڑھے گی تو وہ غلطی پر ہے۔ میں نے افسر کے ذریعے تمام حاضرین پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ جب پہلی بار منکی ماسٹر نے ہماری آدھی دنیا پر حکمرانی کی خواہش ظاہر کی تو اسے مشورہ دیا گیا کہ پہلے بابا صاحب کے ادارے کی غیر معمولی قوتوں کو کچل دیا جائے، پھر اسلامی ممالک پر قبضہ جمایا جائے۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر نے کہا، ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم اس معاملے میں امریکہ کی مذمت کرتے ہیں۔ صرف مذمت کرنے سے کمینگی ختم نہیں ہوتی، اسلامی ممالک سے بے وجہ دشمنی کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ منکی ماسٹر امریکی سازش کے باوجود ہمارے ادارے کا رخ نہ کر سکا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ ابھی تک میامی شہر پر مسلط ہے، لیکن اب وہ ہم پر مسلط ہونے آ رہا ہے۔ آج آدھی رات کو ہزاروں مسلح منکی مین ہماری زمین پر اتریں گے، ہم ان پر حملہ نہیں کر سکیں گے، وہ نادیدہ ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ امریکہ سے اپنی تمام فوج کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ منکی ماسٹر کی فوج میں مسلح سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس نے میامی شہر کو اپنا اڈا بنا لیا ہے، وہاں اپنی فوج ضرور رکھے گا اور یہاں بھی خاصی تعداد میں اپنے جان نثاروں کے ساتھ آئے گا۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہماری فوج دلیر ہونے اور ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ان کے پاس لیزر گنیں ہیں، ایک لیزر گن کے صرف ایک پش فائر سے بیک وقت درجنوں سپاہیوں کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ میں نے کہا، اگر لیزر گن کی فائرنگ کے وقت آپ کے فوجی جوان بھی نادیدہ بن جائیں گے تو ان کے لیزر ہتھیار بے اثر ہو جائیں گے۔ یہ تو خواب دیکھنے اور دل بہلانے والی باتیں ہیں، نہ ہمارے پاس گولیاں ہیں اور نہ ہم نادیدہ ہو سکیں گے۔ میں آپ کو ایسی گولیاں دوں گا۔ یہ سنتے ہی سب چونک گئے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کانوں نے جو سنا ہے وہ درست ہے۔ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگے، کیا گولیاں؟ کیا آپ ہمیں غیر معمولی گولیاں دیں گے؟ ہاں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ نادیدہ بنانے والی گولیاں اتنی اہم ہیں کہ کوئی کسی دوست کو بھی نہیں دے گا، جبکہ آپ دوست بھی نہیں ہیں۔ ہمارے درمیان دشمنی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عارضی طور پر آپس کی دشمنی کو بلا کر اپنی زمین سے خلائی مخلوق کے قدم اکھاڑ سکتے ہیں۔ اس بات پر پورے اجلاس میں زور زور سے تالیاں بجنے لگیں۔ میں نے سونیا کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کو خلائی مخلوق کے مقابلے میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہیں نادیدہ بنانے والی گولیاں دے دی جائیں تو وہ اپنے ملک سے انہیں بھگانے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ اس طرح ان کے ملکوں میں ان کی ہی زمین پر جنگ ہوتی رہے گی۔ منکی ماسٹر پورے یقین سے امریکہ اور اسرائیل کو دشمن سمجھ کر ان ہی ممالک میں جنگ جاری رکھے گا، اور ہم اسے اتنی مہلت ہی نہیں دیں گے کہ وہ ان سے فارغ ہو کر ہمارے ادارے کا رخ کرے۔ میں نے کہا، ہم سب کا فرض ہے اپنی دنیا کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھیں۔ آج وہ آپ کے ملک پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، لہذا آپ ان سے جنگ کریں، ہم صرف ضروری امداد دیں گے۔ اگر وہ ہماری زمین پر حملہ کرنے آئیں گے تو ہم آپ سے ضرور امداد طلب کریں گے۔ برین آدم نے کہا، ہم کسی بھی برے وقت میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ آج ہم سچے دل سے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں انسانیت ہے اور اپنی دنیا کو محفوظ رکھنے کا ایسا جذبہ ہے کہ آپ آپس کی دشمنی کو بلا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کس طرح ہماری مدد کریں گے اور
ہمیں نادیدہ بنانے والی کتنی گولیاں دیں گے؟ اگر آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں گولیاں ہوں گی اور انہیں صحیح طور پر استعمال کرنے والی ذہانت نہیں ہوگی تو آپ ان گولیوں سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لہذا کم سے کم گولیاں ملیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ ذہانت سے کام لیا جا سکے۔ منکی ماسٹر کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے 100 گولیاں کافی ہیں۔ آپ کے 100 فوجی افسر اور سپاہی نادیدہ بن کر بڑی رازداری سے انہیں نقصان پہنچا کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں، ہم پوری ذہانت سے کام لیں گے، لیکن 100 گولیاں کم ہیں۔ آپ مہربانی کر رہے ہیں، ہم مزید مہربانی کی درخواست کرتے ہیں، آپ گولیاں کچھ زیادہ تعداد میں دیں۔ میں نے کہا آپ ذہانت سے نہیں سوچ رہے ہیں، ذہانت کام میں لائیں گے تو 100 گولیوں کے ذریعے 1000 گولیاں حاصل کر سکیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ کا ایک سپاہی جس منکی مین کو ہلاک کرے گا، اس منکی مین کے لباس سے اسے درجنوں نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول ملا کریں گے۔ ان کے علاوہ ان سے لیزر گن بھی حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ صرف 50 منکی مین کو ہلاک کریں گے تو آپ کے پاس ہزاروں گولیوں اور کیپسولوں کا ذخیرہ ہو جائے گا اور لیزر گن جیسا جدید مہلک ہتھیار بھی حاصل ہوگا۔ بے شک اس طرح ہم بہت کچھ حاصل کرتے رہیں گے، لیکن ہماری طرف سے ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اس اجلاس سے باہر یہ بات نہ جائے کہ آپ کو بابا صاحب کے ادارے سے امداد مل رہی ہے۔ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہم کھلی امداد دے کر خلائی مخلوق کو اپنا دشمن نہیں بنائیں گے، لہٰذا ہماری طرف سے ملنے والی امداد کا ذکر آپ اپنے سائے سے بھی نہ کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ملنے والی امداد کو ہم ٹاپ سیکرٹ بنا کر رکھیں گے۔ پھر میں نے برین آدم سے کہا، مسٹر آدم آپ اپنی رہائش گاہ میں جائیں، آپ کے بیڈ پر ایک ڈبیا رکھی ہوئی ہے جس میں نادیدہ بنانے والی 100 گولیاں اور 15 فلائنگ کیپسول ہیں۔ اب میں جا رہا ہوں، وش یو گڈ لک۔ میں نے اعلی کار افسر کا دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا، شاید فرحاد صاحب جا چکے ہیں۔ برین آدم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں فوجی افسران کا اجلاس جاری رہے۔ خلائی مخلوق کے متوقع حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے یہ طے کیا جائے کہ ہماری فوج کے اعلیٰ افسران 100 گولیوں اور 15 کیپسولوں کو کس طرح کام میں لائیں گے۔ ان میں سے ایک گولی اور ایک کیپسول ایلپا کو دیے جائیں گے کیونکہ وہ بھی ملک کی بہت بڑی محافظہ ہے۔ میں جا رہا ہوں اور ابھی وہ ڈبیا لے کر واپس آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ وہاں اجلاس کے دوران پارس، باربرا، جمیلہ اور ہیرو نادیدہ بن کر منکی مین کے خیمے میں جاتے رہے اور ایک گولی اور ایک کیپسول ان کے بستر پر رکھتے رہے تاکہ وہ یہودیوں کے مقابلے میں مجبور اور بے بس نہ رہیں۔ وہ گولیاں اور کیپسول ان سے ہی چھینے گئے تھے۔ اب ان پر برا وقت آنے والا تھا۔ ایسے وقت انہیں ایک گولی اور ایک کیپسول نہ دینا بڑی زیادتی ہوتی۔ اسرائیلی حکام کی طرف سے پہلی زیادتی یہ ہوئی کہ ہزاروں منکی مین کو رات کا کھانا سپلائی نہیں کیا گیا، خیموں کی بجلی کاٹ دی گئی اور پانی سپلائی کرنے والے ٹینکر ان خیموں سے واپس آ گئے۔ تمام منکی مین اندھیرا ہوتے ہی سمجھ گئے تھے کہ جب بجلی کاٹ دی گئی ہے تو اور پانی کے ٹینکر واپس چلے گئے ہیں تو رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ سب نے مل کر یہ طے کیا کہ منکی ماسٹر کی طرف سے مدد پہنچنے تک اپنے زندہ رہنے کے حقوق حاصل کرنے چاہیے۔ ایک منکی مین نے کہا، ہم 25 اور 30 افراد کی ایک ٹولی بنا کر شہر جائیں گے اور اپنی ضروریات پوری کریں گے۔ دوسرے نے کہا، اپنی ضروریات جبرن پوری کرنے کے لیے ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہوگی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب سے پہلے اسلحہ ڈپو جائیں گے، پھر مسلح ہو کر شہر کا رخ کریں گے۔ وہ منکی مین تقریباً 2000 تھے۔ 2 کلومیٹر کے رقبے پر ان کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ یوں انہیں یکجا دیکھنے میں تعداد زیادہ لگتی تھی، لیکن نادیدہ ہونے کے بعد ان کی کوئی تعداد نہیں رہتی تھی۔ وہ ہزاروں ایک ساتھ گئے اور بہت بڑے اسلحہ ڈپو میں سما گئے۔ ڈپو کے باہر اور اندر سخت پہرا تھا۔ باہر والے پہرے دار انہیں داخل ہوتے نہ دیکھ سکے، لیکن اندر ڈیوٹی دینے والوں نے حیرانی سے دیکھا کہ مختلف حصوں سے ایک ایک ہتھیار اور کارتوس کے ڈبے خود بخود اٹھ رہے تھے اور غائب ہو رہے تھے۔ دراصل منکی مین ان ہتھیاروں کو اپنے لباس میں چھپا رہے تھے۔ پھر ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نادیدہ لوگ ہتھیار چرا رہے ہیں۔ انہوں نے خطرے کا الارم بجایا
آیا، اسلحہ ڈپو کے فوجی افسران کو اطلاع دی۔ اسی طرح ایلپا اور تمام فوجی افسران تک یہ بات پہنچ گئی کہ تمام منکی مین ایکشن میں آ چکے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ خیموں میں رہنے والے منکی مین نہتے ہیں، ان کے پاس نادیدہ بننے کے لیے گولیاں نہیں ہیں، لہذا وہ جنگی قیدی بن کر رہیں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا۔ وہ ہزاروں منکی مین نادیدہ بن کر مسلح ہو گئے تھے۔ آدھی رات کو جو فوج آنے والی تھی، اس سے پہلے ہی وہ ہزاروں نہتے بھی جنگ لڑنے کے قابل ہو گئے تھے، اور یہ سب فوجی افسران کی غلط حکمت عملی کے باعث ہوا تھا۔ اگر وہ خیموں میں بجلی اور پانی کی سپلائی جاری رکھتے تو وہ آرام سے خیموں میں رہتے، ڈپو میں گھس کر ہتھیار لینے نہ آتے۔ کئی پولیس اسٹیشنوں سے اطلاع ملی کہ بڑے بڑے ہوٹلوں اور شراب خانوں میں منکی مین نظر آ رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، حسین عورتوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں اور کچن میں گھس کر اپنی پسند کے کھانے کھا رہے ہیں۔ ایک فوجی افسر نے کہا، ہم نادیدہ بن کر انہیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ دوسرے افسر نے کہا، پبلک پلیس پر فائرنگ اور ہلاکت ہوگی تو پورے شہر میں دہشت پھیل جائے گی۔ پھر یہ کہ جب تک منکی ماسٹر کی طرف سے منظم حملہ نہ ہو، ہمیں یہ راز ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی نادیدہ بن سکتے ہیں۔ تیسرے افسر نے کہا، ہم یہ راز اس لیے ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ نئے حملہ کرنے والوں پر اچانک حملہ کر کے ان سے گولیاں، کیپسول اور لیزر گن وغیرہ حاصل کر سکیں گے۔ ابھی جو منکی مین شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے پاس لیزر گنیں نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے ہمارے ہتھیار چرائے ہیں۔ انہوں نے آدھی رات تک ان ہزاروں منکی مین کو ڈیل دے دی۔ اس طرح کسی منکی مین نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف ہوٹلوں سے جبرن کھانا لے کر کھایا اور اپنی پسند کی عورتوں سے دل بہلایا، لیکن نہ کسی سے لڑائی کی، نہ کسی کو ہلاک کیا اور نہ ہی کسی مکان یا دکان کو نقصان پہنچایا۔ اس طرح شہر میں امن و امان برقرار رہا۔ 80 مسلح فوجی جوان اور 10 فوجی افسران آدھی رات سے پہلے گولیاں نکل کر اس میدان میں پہنچ گئے جہاں منکی مین کے خیمے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فوج کا نیا دستہ اس میدان میں اپنے لوگوں کے درمیان اترے گا۔ ان کا خیال کسی حد تک درست تھا۔ نئے فوجی زیادہ تعداد میں اسی میدان کی طرف اترے۔ منکی ماسٹر نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ فوج کا ایک بڑا حصہ میدان کی طرف گیا تھا، دوسرا حصہ آرمی ہیڈ کوارٹر اور تیسرا حصہ شہر میں پہنچایا تھا۔ منکی ماسٹر چوتھے حصے کو کمانڈ کر رہا تھا۔ میدان میں اترنے والے منکی مین اپنے ساتھیوں کے لیے گولیاں اور کیپسول اور لیزر گن لے کر آئے تھے اور انہیں وہ چیزیں دے رہے تھے۔ 80 اسرائیلی فوجی اور 10 افسران میدان کے ایک حصے میں تھے۔ کیونکہ ان کی تعداد کم تھی، انہوں نے اچانک ان پر حملہ کیا، تقریباً 20 یا 25 منکی مین کو ہلاک کر کے ان سے اہم چیزیں چھین لیں۔ اتنی دیر میں دوسرے منکی مین ہوشیار ہو گئے تھے، وہ سب کے سب نادیدہ بن گئے۔ جن فوجیوں نے لیزر گنیں حاصل کر لی تھیں، انہوں نے میدان کے اس حصے میں فائرنگ کی جہاں اسرائیلی فوجی نہیں تھے۔ لیزر گنوں سے کتنی تیز شعاعیں نکل کر دور تک گئیں، ان کی زد میں آ کر درجنوں خیمے جل کر راکھ ہو گئے۔ کئی منکی مین مارے گئے، باقی محتاط ہو گئے، سب کے سب نادیدہ بن گئے۔ کسی بھی جنگ میں ہلاکت یک طرفہ نہیں ہوتی، دونوں طرف کے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ جو اسرائیلی فوجی مارے گئے، ان سے منکی مین نے اپنی گنیں، گولیاں اور کیپسول دوبارہ حاصل کر لیے۔ صرف 1 گھنٹے میں نتیجہ نکل آیا۔ اس میدان میں 25 منکی مین اور 12 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے تقریباً 600 گولیاں اور کیپسول حاصل کیے، 25 لیزر گنیں حاصل ہوئی تھیں، لیکن منکی مین نے 12 فوجیوں کو ہلاک کر کے ان سے 12 گنیں، گولیاں اور کیپسول واپس لے لیے تھے۔ اسرائیلی فوجی رازداری کے باوجود نادیدہ بن کر خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ اکا دکا حملے کر کے رازداری سے ان کی غیر معمولی چیزیں چھینتے رہتے تو ایک ایک کر کے دیر سے صحیح تمام منکی مین کو ہلاک کر دیتے۔ اب وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ تمام منکی مین کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ فوجی ہیں، نادیدہ بن سکتے ہیں، اس لیے تمام منکی مین جن کی تعداد 4000 سے زیادہ ہو چکی تھی نادیدہ بن گئے تھے۔ منکی ماسٹر کے ساتھ 40 جانثار تھے، وہ سب ایک اعلیٰ حاکم کے محل میں داخل ہوئے تھے۔ وہ حاکم بہت بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھا فون پر کہہ رہا تھا، مجھے ایک منٹ کی خبر دو، ہلاک ہونے
والے منکی مین کے لباس سے جو گولیاں حاصل ہوں ان میں سے ایک ایک گولی ہم حکمرانوں کو بھی ملنی چاہیے تاکہ ہم دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس حاکم کے ساتھ فوج کے 2 اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا ہمارے نادیدہ فوجی جوان اس وقت منکی مین پر حملے کر رہے ہوں گے۔ دوسرے افسر نے ہنس کر کہا منکی ماسٹر کو جب معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس بھی نادیدہ بنانے والی گولیاں ہیں تو اسے اپنی شکست صاف نظر آئے گی۔ منکی ماسٹر اب تک یہی جانتا تھا کہ جس ملک پر حملہ کرنے آیا ہے وہاں نادیدہ بنانے والی گولیاں نہیں ہیں۔ اب یہ راز کھل گیا تھا۔ اسے تشویش ہوئی کہ میدان میں ہزاروں جان نثار مارے جائیں گے۔ وہ انہیں کمانڈ کرنے کے لیے وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک فوجی افسر وہاں نمودار ہوا، پھر اعلیٰ افسران کو سلیوٹ کر کے بولا میں ابھی میدان سے آ رہا ہوں، ہمارے اور ان کے کچھ سپاہی مارے گئے ہیں، مگر ہمارے لیے پریشانی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے نادیدہ ہونے کا بید کھلتے ہی وہ ہزاروں منکی مین نادیدہ بن گئے ہیں۔ اب ہم ان پر حملے نہیں کر سکیں گے۔ یہ رپورٹ سن کر منکی ماسٹر نے اطمینان کی سانس لی، پھر چند لمحوں کے لیے نمودار ہو کر اس نے لیزر گن سے فائر کیا۔ اس گن سے چاندی جیسی شعاع نکلی، پھر اس نمودار ہونے والے افسر کے چیتھڑے اڑ گئے۔ اعلیٰ حاکم اور افسران اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ایک افسر نے پھرتی سے ریوالور نکالا مگر منکی ماسٹر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ تینوں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اعلیٰ حاکم نے سہم کر کہا وہ ہمارے قریب ہے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ ایک افسر نے سیکیورٹی گارڈ کو آواز دی، 6 مسلح گارڈز دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ اسی وقت ایک جانب سے لیزر شعاع آئی، پھر بیک وقت 6 گارڈز کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ان تینوں کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ ایک افسر نے ریوالور کو دور پھینک کر کہا ہم جان کی امان چاہتے ہیں۔ دوسرے افسر نے بھی اپنی گن پھینک دی۔ ایک منکی مین نے نمودار ہو کر ان کے ہتھیار اٹھا لیے۔ ایک افسر نے کہا ہم تمہارے منکی ماسٹر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیا تمہارا ماسٹر یہاں حاضر ہو سکتا ہے؟ ماسٹر میرے اندر ہے مگر ظاہر نہیں ہوگا۔ تمہارا کوئی بھی آدمی اچانک نمودار ہو کر ہمارے ماسٹر کو گولی مار سکتا ہے۔ جو کہنا چاہتے ہو کہو، وہ سن رہا ہے۔ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، عارضی جنگ بندی، تاکہ مذاکرات کے ذریعے امن و سلامتی کی راہ نکال سکیں۔ میدان میں ہمارے ساتھیوں پر اچانک حملے کرتے وقت امن و سلامتی کیوں یاد نہیں آئی؟ کیا تمہارے فوجیوں کو نادیدہ بننے سے پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نادیدہ بن کر ایک ہی بار دھوکہ دے سکو گے؟ اس کے بعد ہمارے درمیان نادیدہ بن کر حملے کرنے کی آنکھ مچولی شروع ہو جائے گی اور ہم سے زیادہ نقصان تمہارے پرامن شہریوں کو پہنچے گا۔ ہم دھوکہ کھا گئے۔ جب ہمیں 100 گولیاں اور 15 کیپسول ملنے لگے تو ہم خوشی سے اندھے ہو گئے۔ یہ گولیاں اور کیپسول دینے والے دشمن نے بڑی چالاکی سے ہمیں ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ وہ اچانک اس کی زبان دانتوں کے درمیان آ گئی۔ وہ چیخنے لگا۔ باربرا اس کے اندر موجود تھی۔ اس نے میرا نام اس کی زبان پر آنے نہیں دیا۔ پارس دوسرے افسر کے اندر تھا۔ اس افسر نے پارس کی مرضی کے مطابق کہا تم کس دشمن کی بات کر رہے ہو؟ گولیاں، لیزر گنیں اور کیپسول تو ہم نے بڑی چالاکی سے ان منکی مین سے چھین لیے تھے جو خیمے میں رہتے تھے۔ یہ بات منکی ماسٹر اور منکی برادر کو بھی معلوم ہے۔ منکی مین نے کہا بے شک تم لوگوں نے یہ چیزیں پہلے ہی حاصل کر لی تھیں، تمہارے کسی دشمن نے تمہیں نہیں دی تھیں۔ تو عجب ہے، ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے ساتھیوں سے چھینی ہوئی گولیاں تمہارے پاس ہوں گی۔ اس کی زبان دانتوں کے درمیان بری طرح کچلی گئی تھی۔ وہ ہائے ہائے کر رہا تھا، پھر باربرا کی مرضی کے مطابق بولا اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن اپنے جان نثاروں سے کہو عارضی طور پر جنگ بند کر دیں، ہماری طرف سے کوئی تمہارے منکی مین پر حملہ نہیں کرے گا۔ پارس نے دوسرے افسر کی زبان سے کہا دونوں طرف کے سپاہی نادیدہ بن جاتے ہیں، ایسے میں کوئی کسی پر حملہ کرے گا تو اس حملے کا کوئی چشم دید گواہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی منکی مین کسی دوسرے دشمن کے ہاتھوں مارا جائے گا تو اس کا الزام ہمارے نادیدہ سپاہیوں پر آئے گا۔ اب یہ ناممکن سی بات ہے کہ نادیدہ رہنے والوں پر الزام نہ آئے۔ جنگ بندی اور امن و سلامتی کے لیے کوئی نیا راستہ اختیار کیا جائے۔ ابھی یہاں تمام اسرائیلی اکابرین کو بلایا جائے۔ سب سے پہلے برین، آدم اور الپا سے رابطہ کیا گیا، پھر انہوں نے دوسرے اکابرین سے کہا آج کی رات سونے کے لیے نہیں ہے، ہمارے ملک پر قیامت آ رہی ہے، آپ حضرات فوراً اعلیٰ حاکم کے محل میں حاضر ہو جائیں۔ محل کے اس حصے میں لاشیں اور انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔